ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله أنتك مسجد يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب نبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستان چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسین آل محمد است فاروق ذوالجلال و جلال محمد است عثمان زہر شمع جلال محمد است حیدر بارگاہ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں رات پا گئے عقل و یاد و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد ولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرعی خود قدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ ایک بات مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے بات کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت ابراہیم بن مالک میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپاہ سالار نہیں بنانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت ابراہیم جب مسلمان نظام کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمان اور اس کے ساتھی بند ہو گئے 40,000
خدا کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے, اندر قلعہ بند ہو گئے. تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے, اوپر سے وہ جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے, اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے, اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے, تیر اور نیزے پھینکے. پھر آیا مرد خدا کا عمل, پھر آیا مرد خدا کا عمل. کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا, حضرت برا بن مالک, جب سب نے کوششیں کر لی, حضرت برا بن مالک آئے, فرمانے لگے اور میری دوڑ ہے, اور میری دوڑ ہے. صحابہ نے رکھو, آپ بڑے چھڑکے سے بدلتے سن, بالکل دبلے پتلے. آپ نے فرمایا میرے ڈھال اتنے رکھو. جب صحابہ نے ڈھال اتنے رکھا, آپ نے فرمایا میرے چھاڑ کے قلعے کے اندر چھوڑ دیا. 40,000 کا لشکر اندر, مرد خدا کا عمل آ گیا. کھڑے ہو جاؤ فوجی نے 40,000 کا لشکر اندر, صرف این تلوارہ سکیاں کرن کہ حضرت برا بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے, لیکن ہون عشق نہ آ گیا. جس کے بعد ایک بات کہتا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اے اور بے خطر ہے, خالی ہوئی نہیں, ایک قیامت تک کودتے رہن گے. میں حویلیہ کے مقام تے سارے فکر بڑے پہ, اور گولیاں چلا کر دے چھڑو جناب, آج جان دینا موقع ہے, پچھاڑ جاؤ پچھاڑ جاؤ. سبحان اور میں کیا کہتے بندے گولیاں چلانا کا پچھاڑ جاؤ. آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچ دیں دے, اسی ہے جو سیاں. اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال تے چک کے 40,000 دے لشکر کے چھوڑ دے اندر قلعے دے وچ. صحابہ نے ڈھال تے رکھیا کہ چک کے جدوں اندر چھوڑیا نا, کہ حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال دروازہ کھول دیتا. بات کرنا مرد خدا کا عمل, عشق سے صاحب افروز, عشق ہے اصلی حیات, موت ہے اس پر حرام. اور مرد خدا کا عمل ادھر وہ اگے جھنڈے آ. میں دسوں مرد خدا کون ہوتا. بابا جی کو جب کوئی بھی ایک تحقیق نہیں پڑی, بابا جی کو پکڑ کے کوتوالی لے گئے جدوں, تو جناب اتنے ایس پی ڈی ایس پی سارے آ گئے, جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہے, آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہے. آپ نے فرمایا چلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہے, تیرے نام میں تیرے لائیو سنا ہوا, لائیو سامنے بیٹھے ایسے کیا کہ مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے. پھر آپ نے آپ کا عمل اتنا صاحب فروغ ہے, وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلیا. پھر صحابہ تو ہو گیا, آل بیت تو ہو گیا, تابعین تو ہو گیا, تبع تابعین تو ہو گیا, اجمعین تو ہو گیا, محدثین تو ہو گیا, اولیاء تو ہو گیا, مجاہدین تو ہو گیا, مجاہدین تو ہو گیا. آپ کے کارکنوں تک پہنچ رہے آپ. پھر ایک وہ وقت بھی سی کہ جدو ساری گرفتاریاں ہوئیاں, تے جناب اس کو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا, پھر انہیں جیل چلا گیا. کہ سارے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا کے آئی جاواں گا, میں رہا کے اتنے جاواں گا, میں والدین جا کے ملاں گا, میں والدین کو ملاں گا, میں بھائیوں کو ملاں گا, میرے ایک کام میں کاروبار کرنے. ایک چپ کر کے بیٹھا سی, تو رہا کے کیا کرے گا؟ کہتا میں رہا کے پہلے سے میں کھانے جاواں گا, اتنے میرا جھنڈا پیا. کدھر نہیں جانا, اور اچھا تھانے کی لائن جانا, کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا. کہتا جی پھر کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موٹے تے, پھر بابا جی کو آگے سلوٹ مارا گا, آگا گا پیچھے نہیں ہٹے, جڑی کان دس کے گئے اٹھو کے قدم بدا کے ڈوڑایا. جدو مبشر شہید کی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے, میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے کہ آپ کے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا, تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے. تو وہ فرمان لگیا
کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوتا تو میرے بیٹے کا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے اور موت حرام ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن، تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہنا عشق امیر جنود، اقبال کہنا لشکر کا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے حوصلہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا، تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں۔ کہتا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا۔ کہتا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیا الٹیاں کر کے مر رہا ہے۔ اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بات بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے۔ اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی نا کہ جب سارے ہتھیار ختم ہو جان گے ادھر ایک ہتھیار جائے گا دولت پر۔ کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر نہیں کریے، میں کہا چلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچ نہیں، جے ساڈے ہاتھاں چ ہوندے تے تسی ساڈے آقا مولا دی کبھی گستاخی نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نال بڑا ہتھیار ساڈے ہاتھاں وچ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نوں لبیک دا نعرہ آکھدے ہاں اے نعرہ۔ اور یہ میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو، انہوں نے قلم کرو، پکڑ لو، سارے انہوں سے پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے، انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی، انہوں نے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، کارکنان بھی پکڑ لے، انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پر دنیا میں بھی چلے گئے۔ اسی بڑی کوشش کی سمیٹن دی، انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لینے ہیں، ہر حربہ ہر چیز قابو کر لینے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جب لبیک کا نعرہ لگا نا پھر کوئی آسمان تو کرتا جڑا سانوں نے بیٹھ کے رکھا۔ تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے، میں کہوں نا تو رہن دا امن نہ نہیں دینا۔ ایک باری لکھ نہ دو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دو، خدا دی قسم ہے ایک باری اسے لکھ دو کہ ہتھیار حضور کے لیے۔ یہ ساری کائنات کی طاقت تھوڑے پیرا چ نال
کرنا تاریخ کب آئے انہوں کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہوں نے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی قوت کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ کی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی کی تھی لیکن آخر میں آ کے کہنے کے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجماد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بات نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے دے بات نہیں ہویا وہ کہنا اسکرین سی کہ صلاح الدین ایوبی نے صفحہ اتنی پڑھ گیا بھی اصل کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جب نعرہ تکبیر لگا سی انہوں نے کیتے شہید اور زخمی اٹھ کے لینا شروع کر دیتے اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گماشتے تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے مسلمان کو زندہ رہنا سکھانے اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں کدھر صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہ کا شاہ اور فقر کی شان پہ چڑھتی ہے تیرے خودی ایک بندہ چلے فقر کی شان پہ پوری امت کی صفحہ سے پیدا کر فقر کی شان پہ جب چڑھتی ہے تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے تارے سپاہ ہاں وہ پورے ایٹم اور جناب جدید شریف ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے پھر جی ڈی روڈ پہ جانے کیسی کہ تو چھاپ اس کا نام کے مصطفیٰ نہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد اے جناب ہر شہر میں کمر نہ کسی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے لے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دو پیتے بچے بھی کام نہیں چھوڑن گے تسی لاؤ سوچ جتنا لا سکتے ہو اور مجاہد جس نے سلمان رشدی کے اوپر حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنا دے نال ہے ہاں سامنے جوڑی صدقے کی آر سنانا دیئے اے بول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن توانوں میں چھٹا دے لیں اگر کسی ساڑھے آقا مولا دے بارے گل کی دی کسے بھی ہوئے تھی کوئی ریڈ لائن کسے تو ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ہے چیک کوئی ہے اور ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص اور کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہے ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب دی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلے تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا تواڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڈ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین کو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے ہیں ایک چھوٹی جی گل کر رہا اے افادات خاتمی اور چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری وچ کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری وچ ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان وچ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان وچ نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی ہاں جدو لین کے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے جدو کرنٹ کے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑی گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتاباں پاکستان وچ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانوں کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا اور انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی
سبحان اللہ. ہاں کھلتے ہیں وہ لمحوں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سچتا بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کرے. جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے, جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 تک چمر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائے. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہے, یہ مدارس ہماری چھاؤنیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سفیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان نام اس عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چل, عقل محکم از اساس چون و چل, عشق پوریاں از لباس چون و چل. بات کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق پوریاں از لباس چون و چل. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا دیا ہوتا. بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا جو تواڈے کو ہوتا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاتا ہو کر لو, اپنے منافق بھی اکٹھے ہو جاؤ تو باہر بھی بڑھا لو. لبیک کا نعرہ تواڈے پیو کو بھی لگا جائے گا.
نے 12 ربیع الاول کے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس لیا کڈیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہے سی پہلے جناب اتوں کی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں سانوں نہیں لگتا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور پہ انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے کو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے کو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ میرے کو بھی آئیے میں کہا جناب دسو میں کیڑا نعرہ لانا ضروری تہاڈا نعرہ لانا ضروری ٹھیک کتنے ہوتے اسٹیج تے کس کا نعرہ لانا ضروری نعرہ صرف حضور کا لگے گا اور قیامت تک حضور کا ہی نعرہ لگے گا اور مسلمان جدوں بھی کتے بھی مقام کے اتنے بلندی پہنچ گئے کہ وہ اسے نعرے دے نال پہنچ گئے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور وہ کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہوں اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا. صلح حدیبیہ کے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو جا علی علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. مولا علی فرمان نام ہوگا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس میں کوئی خون نال گاڈے وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب وہ کہ مینوں لبیک دے نعرے نال ڈھیڈے پیڑ ہوندی اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نام آ جائے گا اتنے مولا کائنات دا غلام کبھی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے کا ہور دب کے لاؤ اس نعرے کے نام شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سحر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ ظہر بھی لاؤ عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اسے نعرے نے تو سانو حضور دے دین کو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائے اور نہ اسی جناب کوئی پریشان آ. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو ہونے مل کے گئے انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ میں جا کے دس دو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہو جا میں 9 پترہ دی ماں میں 9 پترہ دی ماں باقی 8 ہم کٹھے چاہیے یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. آئے اللہ نے بندے ہو تو سکے نا نام مت کھلایا تانوں پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر 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 نہیں اور عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے یہ نشہ نہیں اترنا یہ نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر یہ نشہ اتر کے ہوتا پھر رونقیں اس طرح ہوتی ہیں گالا کے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی اور ایک گل نہ گھٹناری نہ کسی دے واسطے تے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں ایک انہاں تے زور چ نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ انشاءاللہ تسی دائیں بائیں تے گلاں سنیاں چھڈے اے بند کر دو انج ہوئے گا اوے میری گل سنو حضور دا نام نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریر دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسی مولوی پیر عالم جناب کسی سردار وڈیرے کسی حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا تے انہاں دا بس نہیں چلدا یہ تے کہہ دے نا سی مسلمان ہی نہیں یہ تے جناب وضع میں حکم نصارا تو تمدن میں حلول اے وقت دا ذلیل اعظم یہ وزیر اعظم تو نہیں ہے ذلیل اعظم ہے یہ وقت دا یہ جناب جرمنی زبان بولے تو پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے بس
جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں تم میں خواب کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے تھے سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا بلا سے درود